اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سورۃ الاحزاب کلاس 10th کا آخری سبق ہے۔ آیات ہیں اس میں 69 تا 73 اور پیج نمبر ہے آپ کی بک پہ 44۔ چھوٹا سا سبق ہے، دو ہی اس کی مشق کویسچن آنسر ہیں، تو آسان سا سبق ہے، آئیے اس کو ذرا غور سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے اذیت دی، ایذا دی، تکلیف دی، ٹینشن دی یا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ، پس بری کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پاک ثابت کر دیا، اللہ نے، مما، اس چیز سے، قالو، جو وہ لوگ کہتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سب سے پاک ظاہر فرما دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ جو تھے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وجیہا، بہت ہی عزت والے تھے، باوقار تھے۔ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، بڑی وجیح شخصیت یا وجاہت استعمال کرتے ہیں، تو شان و شوکت، عزت، آبرو، یہ سارے ہی مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو نبی کے بہت ہی عزت اور آبرو والے تھے، لوگوں نے ان کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو تنگ کیا تھا، ان کو ایذا فرمائی تھی۔ تو اس میں مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، تو باہر نکل کر کچھ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام نہیں لیا یا ٹھیک تقسیم نہیں کی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت ینگ صحابی تھے، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو اس طرح کی باتوں سے تنگ کیا تھا۔ تو ایک واقعہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، وہ جب ہم سوال کا آنسر دیں گے تو اس میں کریں گے کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر جو ہے وہ کوئی نشان ہے، جس طرح برس اس کو کہتے ہیں، کہیں سے سکن جو ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے، کہیں سے وائٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہودی جو تھے بنی اسرائیل والے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخانہ باتیں مت کرو، جیسے یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کیا کرو قولا سدیدا، سیدھی بات، اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو، جس کو ہم اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں، لگی لپٹی کے بغیر، ذو معنی بات نہ ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا آپ نے یہ سمجھ لیا۔ تو اس طرح کی باتیں کہ جس سے سمجھنے والا کوئی غلط مفہوم سمجھ لے، ایسی بات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، یعنی سیدھی بات کرو گے، سچ بولو گے۔ ایک ہوتا ہے سچ بولنا، جی، تو دوسری بات یہ ہے کہ بندہ سچ بھی بولے، لیکن سچ جو ہے وہ سچ کے انداز میں بولے، اس طرح نہ بولے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی یا ابہام پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سیدھی بات کرو۔ تو جب سیدھی بات کرو گے، سچ بولو گے، تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر دے گا، ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال کو، یعنی جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی درستگی فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ کس چیز کو بخشے گا؟ ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، یعنی اللہ کے دین پر چلتے چلتے تم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی، جو انسانیت کے ناطے جو تم سے گناہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دے گا۔ ومن، اور جو کوئی، ومن یطع اللہ، اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط، تو بے شک، فازہ، وہ کامیاب ہوا، فوزاً عظیمہ، بہت بڑی کامیابی، یعنی اس نے بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لی، جو کوئی بھی اللہ اور رسول کی مکمل فرما برداری اور اطاعت کرے گا۔ انا، بے شک ہم نے، عرضنا، پیش کیا، الامانت، امانت کو، علی السماوات، آسمانوں پر۔ ہاں جی، یہاں امانت سے مراد قرآن پاک بھی ہے، انسان کا علم و عقل، شعور
اور اللہ تعالیٰ نے جو خلافت عرضی سے انسان کو نوازا ہے، مختلف مفسرین نے مختلف اس کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ اصل میں اگر قرآن کا ترجمہ لیں تو اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، اسی میں انسان کی خلافت بھی ہے، علم بھی ہے، آگہی بھی ہے، شعور بھی ہے۔ السماوات، اس امانت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں پر پیش کیا، والارض، اور والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر بھی، کہ ہے کوئی جو ہے امانت لے، میری خلافت کا بوجھ سنبھالے، علم اور آگہی اور شعور اور اختیار، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں دینے لگا ہوں انسان کو۔ تو تم دوسری مخلوقات سے پوچھا، ہاں کہ تم اگر اس کے دعوے دار ہو، تم یہ لوگ، اور اس کے اگر ٹھیک کام کرو گے تو پھر جنت ہے، نہ ٹھیک کرو گے تو پھر جہنم ہے۔ یہ ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا، تو فَأَبَيْنَ، پس سب نے انکار کر دیا، اَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے، یعنی اس بوجھ کو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَا، اور وہ ڈر گئے، مِنْهَا، اس سے، وَحَمَلَهَا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ غالباً یہ غالب کا شعر ہے کہ سب پہ جس بھار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، یعنی بڑی بڑی مخلوقات نے، پہاڑوں نے، دریاؤں نے، سمندروں نے، یہ سب زمین و آسمان نے جس کے ڈر گئے، کانپ گئے، اور یہ انسان جو کمزور سا نظر آتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا۔ کیوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو بھی علم سے نوازا تھا اور اپنی روح ان میں پھونکی تھی، تو اس لیے انسان نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو سر انجام دے سکتا ہوں۔ انہو کانا، بے شک وہ، کانا ہے یا تھا، ظلوماً، ظالم، جہولا، جاہل۔ اچھا یہاں یہ نہیں ہے کہ انسان ظالم اور جاہل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو اس نے جو ہے نا اس کو اٹھا لیا امانت کو، یہ مفہوم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا لغت عرب کو ہم غور سے پڑھیں تو ظلوماً کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس دونوں کوالٹیز ہوں، جو عدل بھی کر سکتا ہے اور ظلم بھی کر سکتا ہے، لیکن عدل کو چھوڑ کے جب ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ظلوم۔ اور اسی طرح جہولہ بھی، جاہل کو نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے، آگہی بھی ہے، شعور بھی ہے، جو علم کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے اور جاہلوں جیسا بھی اپنا رویہ بنا سکتا ہے۔ تو جہولہ سے اصل مفہوم یہ ہوگا کہ علم تو ہے انسان کے پاس، جانتا بوجھتا بھی، پھر جاہلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو امانت ہے اس کو لے کر پھر تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ظلوماً جہولہ، یعنی جان بوجھ کر عدل کو سمجھتے ہوئے بھی ظلم بھی کرو اور پھر جہالت والے کام بھی کرو علم کے ہوتے ہوئے بھی۔ اچھا یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں کیا جی؟ لِيُعَذِّبَ اللہ، تاکہ عذاب دے، سزا دے اللہ، منافقین، منافقوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو۔ یہ منافقین ان کو کہتے ہیں جو ظاہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، اوپر سے آپ کو کہیں گے کہ ہم تو بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور دور نبوی میں اگر ہم منافقین کا جائزہ لیں نا تو کہتے ہیں سب سے اگلی صفوں میں وہ بیٹھتے تھے، مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ چڑھ کر جا کے۔ اور آپ کے جو عزیز دوست ہیں ان میں سے آپ نے اگر منافقین کو چیک کرنا ہو نا، تو جو زیادہ شو کرے کہ میں آپ کا بڑا وفادار ہوں، میں آپ کے لیے دن رات دعائیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی ذات کو بھول کے آپ پر ہی مر مٹا ہوں، تو بالکل ایسے ہی منافقین کہا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں تمام لوگ مسلمان بیٹھے رہتے تھے آرام سے، اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہوتا تھا، تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا دیکھو لوگو اللہ کے نبی آ گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یعنی سب کو پتہ تھا کہ یہ کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، ہم سب مسلمان ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، بار بار اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ جس کے دل میں یہ چور ہوتا ہے نا، منافقت ہوتی ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ میں نا اپنا ایمان ظاہر کروں، میں اپنی محبت، اپنی اٹیچمنٹ جو ہے نا بار بار اگلے بندے کے سامنے شو کروں تاکہ اس کو مجھ پہ ٹرسٹ ہو جائے، تو دل سے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اپنے انہی رویوں کی وجہ سے آج کے دور میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ایک تو ایسے منافقوں کو جو ہے وہ سزا دے، والمشرکین، اور مشرکوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، مرد، والمشرکات، اور مشرک کرنے والی عورتیں، وَيَتُوبَ اللّٰهُ، اور توبہ قبول کرے، معاف کرے اللہ، علی المؤمنین، مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کی۔
یعنی جو ایمان لائے ہیں غلطیاں کوتاہیاں تو ان میں سے بھی ہو جائیں گی جب اتنی بڑی امانت اٹھائیں گے، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی امانت کو، خلافت عرضی کو، عقل اور شعور کو استعمال کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں گے، تو غلطیاں کوتاہیاں تو مومنوں سے بھی ہو جائیں گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ دل سے اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں گے، مومنین کے خیر خواہ ہوں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی میں توبہ قبول کر لوں گا۔ وقان اللہ، اور ہے اللہ غفور الرحیم، بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کی جو مشق ہے اس کی طرف۔ جی اس سبق کی مشق جو ہے اس میں دیکھیں 2 ہی سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے اور آسان سے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں ان کو یاد رکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائے گی۔ تو اگر آپ کو اپنے الفاظ میں نہیں یاد رکھ سکتے تو شروع جہاں سے سبق ہو رہا ہے تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، ان کو تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بری ظاہر کر دیا ان باتوں سے جو وہ کہتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت عزت والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ رٹا لگانا چاہیں رٹا لگا لیں، لیکن اپنی طرف سے اس کو ذرا اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو اچھے طریقے سے یہ پہلے آیت کا ترجمہ لکھیں گے آنسر میں، اور اس کے بعد یہ حوالہ دیں گے جو حضرت عبداللہ بن مسعود والی بات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا یا ٹھیک ٹھیک تقسیم نہیں کی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کی تھی۔ اور یہودیوں نے بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شروع سے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، بکس میں بھی، علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی قوم کو نکلے لے کر، اور پہلے تو وہ قوم تیار ہی نہیں ہوئی تھی نا، غلامی میں جکڑے ہوئے، جو غلامانہ ذہنیت بن جاتی ہے نا کسی کی، اس کو وہاں سے نکالنے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا، وہ تیار ہو گئے اور پھر آگے چل پڑے، پیچھے پیچھے ان کے فرعون ہے، اور پھر پانی پر عصا مارا، وہاں سے نکلے، آگے جگہ بن گئی، پھر وہاں سے صحرا میں پہنچے، اور وہاں بھی پر پانی پینے پر بھی ایک جگہ پر ان کو پتہ تھا کہ ایک جگہ سے پانی بھی نہیں جو ٹک کر پی سکتی، ایسی یہ 12 قبیلے تھے، اور پھر 12 چشمے الگ الگ ان کے لیے بنائے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اس قوم سے لڑو، یہ علاقہ فتح کرو، یہاں پر اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ لڑیں اور آپ کا اللہ لڑے، یہ تو بڑی ڈاڈی قوم ہے، بڑی تگڑے جبارین ہیں اس میں رہتے ہیں، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بچھڑے کی پوجا کر دی، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایک اور بھی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے جسم پر جو ہے نا برس کے نشان ہیں، یا ان کے جسم پر کوئی داغ دھبے ہیں، یا ان میں جو ہے نا کوئی فالٹ ہے، جن کے اندرونی اعضاء جو ہیں، جو پوشیدہ اعضاء ہیں، ان میں کوئی فالٹ ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ لباس پہن کے رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے جتنے بھی نبی ہوں ہمیشہ وہ پورا لباس پہنتے ہیں اور باوقار زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں نے ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہا رہے تھے، تو ایک پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے تھے ندی کے کنارے، تو وہ پتھر جو تھا اللہ کے حکم سے وہ لے کر چل پڑا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، تو وہ پتھر وہیں چلا گیا جہاں پر یہ لوگ جو تھے وہ باتیں کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لو اب دیکھ لو اچھی طرح سے، اب نا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ننگا ہو کے دکھاتا اگلے نے کہ دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ دیکھو اب کہ میرا نبی جو ہے بالکل پاک صاف ہے، بالکل صحیح، اور سکن بھی اس کی بالکل ٹھیک ہے، تم لوگ خام خواہ کے جو بکواس کرتے ہو وہ فضول ہے۔ تو اس طرح سے فبرأہ اللہ، یہ جو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بری ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا آنسر، اور دوسرا سوال ہے جی کہ قولو قولا سدیدہ کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ ہاں جی، قولو قولا سدیدہ کہا گیا کہ بالکل سیدھی بات کرو، یہ اس سے ہی اگلی آیت ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ لفظ بہ لفظ بک والا یاد کرنا چاہیں تو یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک کر لینا فاز فوزا عظیما، کہ وہ بہت بڑی کامیابی جس حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا لفظی، جو لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، رٹا ہی لگانا چاہتے ہیں تو ایسے کر سکتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں ہم اس کا جو مفہوم ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے تفاسیر میں، قولوا قولا سدیدا کا مطلب تو یہ ہے سیدھی سیدھی بات کرو۔ ٹھیک ہے، اور ایک لفظ عرب کی لغت میں استعمال ہوتا ہے تسدید السہم،
تیروں کو سیدھا کرنا، جیسے کہتے ہیں تیر کی طرح سیدھی بات، یعنی ٹھیک نشانے پر لگے، جو آپ چاہتے ہیں وہی اس کا مدعا اور مفہوم اگلا بندہ بھی سمجھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بات کریں اگلا بندہ کچھ سمجھے، جیسے وہ کہتے ہیں ایک مثال کہ روکو مت جانے دو، کہ کسی کو روکنا ہو اس کو مت، بعد میں کہیں نہیں میں نے کہا تھا روکو مت جانے دو، کہ اس کو مت روکو اس کو جانے دو۔ تو اس طرح کی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ول فریب، یہ ول فریب والی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ کہیں گے قسم بھی کھا سکتے ہیں اب میں نے کون سا جھوٹ بولا، تو اس میں جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو جھوٹ تو ہے ہی نا، تو سچی بات میں بھی بندہ اگلے کو ڈاج دے سکتا ہے۔ تو یہ ڈاج والی باتیں، یہ جو ول فریب والی باتیں نا، ان سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی بات مت کرو کہ جو تم قانونی طور پر تو اس کو سچ ہی کہا جائے گا، جس مرضی عدالت میں لے جاؤ، لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنا نقصان کر لے یا کسی اور کا نقصان کر لے۔ تو ان باتوں سے اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ ایسی بات نہیں کرنی۔ کہ اسی طرح وہ ہمارے دوست تھے بیٹھے بیٹھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بلڈنگ پہ جو ہے نا کتنے پیسے لگ گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ لگ گیا جی 5 لاکھ 6 لاکھ۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میں آپ کو آپ کے اتنے پیسے لگے ہیں میں اسے ڈبل پیسے دے دوں تو مجھے دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ انہوں نے کیلکولیٹر نکالا، کہا چلو جی پیسے گناؤ، 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے، تو جو 5-6 لاکھ پیسے ہیں نا اس کے 12 لاکھ پیسے بناؤ کتنے بنتے ہیں۔ اب وہ محاورتاً تو بات وہ اصل میں روپے ہی کہہ رہے تھے نا 5-6 لاکھ، لیکن پیسے ہم بولتے ہیں اردو میں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کی جو بال کی کھال ہے آپ وہ بات کی کھال اتارنا شروع کر دیں۔ تو عام جو عرف عام میں جیسے بات بولی جاتی ہے ویسے ہی بولنی چاہیے، ویسے ہی اگلا سمجھتا ہے ویسے ہی سمجھنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں نا ایک دوسرے کے ساتھ نقصان پہنچانے والی، ان سے منع کیا گیا کہ ایسی سچی بات بھی جس میں کسی کا نقصان ہو تو ان سے بھی پرہیز ہے۔ جو عرف میں عام میں جو سیدھی سیدھی بات جیسی سمجھی جاتی ہے، جیسا معاشرہ کسی بات کا مفہوم لیتا ہے وہی لیا جائے، وہی بولا جائے، ویسا ہی سمجھا جائے۔ تو یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ سائیں سچل سرمست سندھی زبان کے بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، وہ اپنی آخری عمر میں نا اپنا بہت سا کلام انہوں نے دریائے سندھ کے کنارے بیٹھے تھے اور اس کو جلا جلا کے دریا میں پھینکتے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت صاحب ساری عمر کی محنت ہے، ریاضت ہے، آپ اس کو کیوں دریا برد کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے آنے کے بعد لوگوں نے اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پانا۔ میں نے تو اپنے رب کے ساتھ کوئی راز و نیاز کی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے اس سے غلط مطلب لے لینا ہے تو لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں اپنا یہ جو کلام ہے نا اس کو دریا برد کر رہا ہوں۔ تو ایسی بات جس سے خدشہ ہو کہ لوگ جو ہے اس کا غلط مفہوم لیں گے، غلط مقصد کو سمجھیں گے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں ان کی وجہ سے وبال جو ہے وہ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک تو سچ بولنے اور سچ میں بھی سیدھا اور کھرا سچ بولنے کی، اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، والدین کا خیال رکھیے، اور اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ دین کی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہماری سورۃ الاحزاب جو ہے یہ اختتام کو پہنچی۔ تو 10th کلاس کو ویسے یہ ساری صورت نہیں ہے ان کے پیپرز میں آنے کے لیے، پہلے جو 4 سبق ہیں وہ آپ کے سلیبس میں ہیں۔ آج کل جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ والی دکانوں سے اور بک شاپ سے آپ کو سلیبس مل جائے گا، ان سے کہیں کہ نیا سلیبس جو شارٹ کیا ہے گورنمنٹ نے کرونا کی وجہ سے وہ ہمیں دے دیں، وہ 20 روپے میں کاپی آپ کو مل جائے گی، اس میں ساری بکس کے آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ بورڈ والوں نے اس بار کیا کیا سلیبس میں سے چیزیں چھڑوائی ہیں۔ تو سورہ احزاب برکت کے لیے، ثواب کے لیے آپ پڑھنا چاہیں ساری پڑھیں سنیں، لیکن پیپر میں آپ کے اس کے صرف 4 سبق آنے ہیں، اور جو سورہ ممتحنہ ہے اس کا 1 سبق آنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں آپ کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا مل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔